الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الجنة لا إله إلا الله، أو كما قال مزمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عصر حاضر میں بڑی تیزی سے اور بڑی شدت سے ایک مسئلہ امت مسلمہ کو درپیش ہے، وہ ہے فتنہ شکیلیت. شکیل بن حنیف یہ کون ہے؟ کچھ دنوں پہلے ایک مقرر شرعی بیان حیدرآباد کے زبردست عالم دین ہیں، ان کی تقریر سن رہا تھا تو انہوں نے کہا اپنے مخصوص اور اپنے پیارے انداز میں، لوگاں کہتے کہ شکیل بن حنیف مارکیٹ کا نیو اپڈیٹ اور نیو جنریشن جوکر ہے. یہ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے اور اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم قرار دیتا ہے. تو بنیادی اصولوں کو جان لینا چاہیے. مثال کے طور پر ہمیں دنیا میں کوئی ایک پیالے کے اندر گوبر رکھ دے، نجاست رکھ دے، اور دوسرے پیالے کے اندر، برتن کے اندر عالی شان اور لذیذ کھانا رکھ دے، تو ہم گوبر کھائیں گے یا عالی شان کھانا کھائیں گے؟ اناج کھائیں گے. تو اس کی بھی مثال ایسی ہے، اور اس کے دلائل بھی بالکل بچکانا اور بالکل اٹکلیں مارتا ہے، ہوا میں فائرنگ کرتا ہے. بالکل یاد رکھنا چاہیے بنیادی طور پر دو باتوں کو. نمبر ایک، حضرت مہدی یہ ایک الگ شخصیت ہے، اور حضرت عیسیٰ یہ ایک الگ شخصیت ہے. نمبر دو، عیسیٰ کا نزول ہوگا اور مہدی کا ظہور ہوگا. جب یہ دونوں شخصیات مختلف ہے، الگ الگ شخصیت ہے، تو پھر یہ کیسے اپنے آپ کو یعنی 2 in 1 ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مہدی بھی میں ہوں اور عیسیٰ بھی میں ہوں. جب کمبخت سے پوچھا گیا کہ بھائی کیسے مہدی بھی تو ہے اور عیسیٰ بھی تو ہے، تو کہنے لگا دیکھیے، مہدی میں جسم سے ہوں اور عیسیٰ میں روح سے ہوں. میرا جسم اور میرا جسد، اس کا ناپاک جسد، اس کو معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ مہدی کا جسد، اور اس میں جو روح ہے وہ حضرت عیسیٰ کی روح ہے، نعوذ باللہ من شر ذالک. تو جب دو مختلف شخصیات کو
یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ دونوں کا مجموعہ ہوں، تو بنیادی طور پر تو ایک بات اس کی غلط ثابت ہو گئی۔ دوسری بات کہ جب اس کا پاس مارٹم کیا علماء کرام نے اور محققین نے، تو دو باتیں سامنے آئی، اور ان دو باتوں کے ضمن میں کئی باتیں سامنے آئیں۔ نمبر ایک کہ حضرت مہدی کے متعلق کچھ معلومات ہو جاوے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کچھ معلومات ہو جاوے۔ جب ان دونوں شخصیات کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی احادیث مبارکہ اور کلام اللہ کی روشنی میں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچنے میں ذرہ برابر دیر نہیں لگائیں گے کہ کون مہدی اور کون عیسیٰ ہے اور کون خبیث ترین شکیل بن حنیف۔ بہرحال سب سے پہلے تو حضرت مہدی کے متعلق کچھ معلومات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ نمبر ایک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جو ظہور ہوں گے، جو مہدی کا اظہار ہوگا، یہ قرب قیامت ہوگا، اور مہدی کے آنے سے پہلے پہلے دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ اب تک تو ایسی کوئی خبر موصول ہوئی نہیں کہ سونے کا پہاڑ نکلا ہو، اور حجاج کی باہمی حج کے موقع پر جو ہے جنگ و جدال ہوگی، حجاج کے مابین مقاتلہ ہوگا۔ اب تک ایسی بھی کوئی رپورٹ سننے میں نہیں آئی، اور مہدی کا ظہور تب ہوگا، احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ماضی قریب ہی کے اندر وہاں کے کسی حکمران کا انتقال ہوا ہوگا۔ بہرحال اسلامی سلطنت میں حکمران ہوا کرتے ہیں، اور دارالاسلام میں حکمران ہوا کرتے ہیں، اور ایمان کے رکھوالے اور ایمان کی حفاظت کرنے والے بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں دارالایمان ہے؟ یہ تو دارالحرب اگر نہیں کہتے تو کم از کم دارالامن کہیں گے ہندوستان کو۔ تو یہاں پر بھی یہ غلط ثابت ہو گیا، اور یہاں پر ماضی قریب میں کون سے حکمران کا انتقال ہوا ہے؟ تو اس بے وقوف نے تعویل کی کہ ماضی قریب میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا انتقال ہوا۔ تو یہ ایسی دلیلیں جو ہے پیش کرتا ہے جو بالکل بچکانہ اور بالکل بچوں جیسی دلیلیں، بچے نہیں پاگلوں جیسی باتیں کرتے، ابا یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے بے وقوف۔ بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نہ دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظہور ہوا، نہ حجاج کے مابین مقاتلہ ہوا، نہ یلغار ہوئی جو ہے یہ اسرائیل کی جانب جو یہود اور نصارہ کی جانب سے ہوگی، وہ یلغار بھی ابھی تک وجود میں نہیں آئی۔ تو یہ چند باتیں جو تھی ظہور مہدی سے پہلے ہونے والی تھی۔ اب جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو ظہور کے معنی ہے لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان کے نام سے، ان کے حسب نسب سے، ان کی چند علامات سے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے، وہاں سے حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت مہدی کا جو ہے ظہور ہوگا، اور وہاں پر وہ پہچانے جائیں گے۔ بہرحال کہ شکیل بن حنیف تو وہاں پہ ملا نہیں تھا، یہ تو بہار کے ایک ضلع دربھنگہ کے عثمان پور گاؤں کا رہنے والا ہے، اور سرکار نے احادیث میں بیان کیا کہ وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں۔ اب عربی کے اندر مدینتن کے معنی شہر کے آتے ہیں، تو دیکھیے اس بے وقوف کی دلیل کو دیکھیے شکیل بن حنیف کی۔ وہ کہتا ہے مدینتن کے معنی شہر کے ہے، تو میں بھی جو ہے دہلی شہر کا ہوں۔ تو بنیادی طور پر یہ یہاں پر پکڑا گیا کہ بھائی تو دہلی شہر کا نہیں ہے، تو دہلی شہر میں نبی کریم نام کے شہر میں ایک ہارڈ ویئر کی دکان چلا رہا تھا۔ تو اپنے گاؤں بہار سے، دربھنگہ سے اور جو ہے عثمان پورہ سے مالی حالات کے بنا پر اور بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے دہلی آیا تھا، اور دہلی آ کر پتہ نہیں کیسے دجالی کارندہ بن گیا، کیسے جو ہے دجال کا ایجنٹ بن گیا۔ تو مدینتن کہنا عثمان پورہ کو یہ اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل جو ہے مناسب نہیں۔ نمبر دو، جب عربی کے اندر مدینہ کہا جاتا ہے اور احادیث مبارکہ میں اکثر و بیشتر لفظ مدینہ آتا ہے، تو اس سے مدینۃ المنورہ مراد ہوتا ہے۔
تو مدینہ کے رہنے والے عربی النسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے اور حسنی خاندان سے حضرت مہدی ہوں گی، جبکہ یہ شکیل یہ نہ تو مدینہ کا رہنے والا ہے، نہ عربی النسل ہے، نہ حضرت فاطمہ کے خاندان سے، نہ حضرت حسن کی اولاد سے ہے۔ اس کے باپ کا نام تو حنیف ہے اور یہ تو نسل سے بہاری، تو کہاں عجمی اور کہاں عربی؟ دوسری بات، جب اس کے حسب نسب کی بات کی گئی، اس کے ملک و شہر کی بات کی گئی، تو تیسرے نمبر پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ بڑے حسین اور بڑے حسن و جمال کے مالک ہوں، ان کی ناک زبردست لمبی اور خوبصورت ہوگی، ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، اور ان کا قد و قامت ایسا ہوگا کہ دیکھنے والے کے لیے بڑا اثر انداز ہوگا، لوگوں کو متاثر کرنے والا ہوگا، رنگ کھلا ہوگا، جبکہ اس کا تو کالا چٹا رنگ، سفید داڑھی اور چہرے پر لعنتیں موسلا دھار برس رہی ہے، ایسا ہے شکیل بن حنیف۔ تو کہاں حضرت مہدی کا حسن و جمال اور کہاں اس کی خاک ساری اور اس کا کالا پن اور اس کی بد شکل اور ملعون شخصیت، یہ دونوں کے مابین کوئی جوڑ نہیں، کوئی مناسبت نہیں، کوئی انطباق نہیں۔ تو کچھ باتیں حضرت مہدی کی سنی اور اس کے سامنے جب شکیل بن حنیف کو رکھا تو اس پوسٹ مارٹم سے تو یہ ثابت ہوا کہ یہ عربی النسل بھی نہیں، یہ مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں، اور خاص بات جو حضرت مہدی کے متعلق تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ یہ ہے کہ ان کا نام میرے نام پر، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہو، ان کا نام ہوگا محمد اور ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ تو جب شکیل سے پوچھا گیا بھائی اب اس کا جواب دو، پھر اٹکل اس نے بجائی، پھر زبان پہ جو آیا بک دیا، بکواس کی پاگلوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح، کہتا ہے محمد نام ہوگا تو میرا نام محمد شکیل ہے، میرے نام کے آگے محمد ہونا کافی ہے۔ سمجھ میں آتی ہے کیا یہ بات؟ نمبر 2 کہ تمہارے والد کا نام عبداللہ ہونا چاہیے جبکہ حنیف نام ہے، تو کہاں یہاں پر عبداللہ سے مراد حضرت ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم ملت حنیف پر گامزن تھے، جب حضرت ابراہیم ملت حنیف پر تھے تو میرے باپ کا نام حنیف ہے۔ دیکھیے کیسے استدلال کر رہا ہے اور کیسی بچکانی باتیں کر رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف تو مہدی کو اور شکیل کو رکھا، آ جائیے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اور اس شکیل کی جانب۔ نمبر 1 بنیادی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کوئی ابا نہیں، وہ جو ہے جبرائیل امین کی پھوک سے اور بطن مریم سے وجود پذیر ہوئے اور دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے بنیادی وجہ کہ اس کا باپ تو حنیف ہے اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی ابا نہیں، پکڑا گیا۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات رہے، ان میں یہ کہ پرندوں کے اندر جب وہ پھونک مارتے تھے تو جان آ جاتی تھی، یہ پھونک مارتا ہے کم وقت تو بدبو آتی۔ اور ایک بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو کیا یہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بغیر باپ کی اولاد ہوں؟ جبکہ اس کے ابا حنیف جب اس کے پاس دہلی آئے معاشی حالات کی وجہ سے تو اس نے انہیں گالیاں دی اور ان کی بد دعائیں لی اور ان پر ہاتھ اٹھایا اور سب و شتم کیا۔ محققین نے اور اس کے خلاف کتب لکھنے والوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کے باپ کی توہین ہی کا نتیجہ ہو کہ یہ اس قدر گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور دجال کا ایجنٹ بنا بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو احادیث سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ کا جو نزول ہوگا وہ دمشق سے شرقی جانب یعنی مشرقی جانب کے منارے پر جس کا رنگ سفید ہے 2 فرشتوں کے پروں پر ٹیک لگا کر کے حضرت نازل ہوں گے۔ تو بتاؤ یہ کہاں عثمان پورہ میں نازل ہوا ہے؟ یہ عثمان پورہ کو دربھنگا کو کہتا ہے دمشق۔
مرزا غلام احمد قادیانی نے جس طرح سے حدیث پاک میں لفظ مدینتن ہے اس سے قادیان مراد لیا تھا، اس بے وقوف نے اسی کے نقش قدم پر لفظ مدینتن سے جو ہے دہلی مراد لیا، اور دہلی مراد لینے کا اس کو کوئی حق نہیں۔ اور جب دہلی مراد لیتا ہے تو اس سے تو قاہرہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اس سے جارڈن بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اس سے مصر، عراق اور شام بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ دہلی مراد لینے کی وجہ کیا؟ اب خاموش ہے اور کہتا ہے میں مختلف مواقع پر ان تمام جوابات کو دے چکا ہوں۔ جب انسان سچا ہوتا ہے اور اس کا دعویٰ سچا ہوتا ہے تو اپنی دلیل کو 1000 مرتبہ وہ پیش کرتا ہے۔ یہ تو منظر عام پہ آنے کو ہی تیار نہیں، اور یہ تو کہتا ہے 2 in 1، تو 2 in 1 کیسے ہو گیا؟ بہرحال بات کہیں کی کہیں چلی جا رہی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور خاص بات یہ ہوگی کہ جب حضرت اپنے سر کو جھکائیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپکے گا، اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو ان کے چہرے پر جس طرح سے چاندی کے جو ہے موتی چمکتے ہیں، اور جس طرح سے چاندی کے موتی کے اندر اللہ رب العزت نے ایک لچک رکھی ہے، چہرے پر پانی ایسے اترے گا جیسے کہ چاندی کے اور موتی کے دانے چمک رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر تو اس کا رنگ ہی ایسا ہے کہ پانی بھی نظر نہ آئے، تو کیا اس کے پاس یہ چیز ہے؟ یہ سب بنیادی چیزیں ہیں جس پر ہم اگر جم جائے اور جس کے متعلق ہمیں کچھ خبریں ہوں اور معلومات ہو تو اللہ کی ذات سے قوی تر امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بہکاوے میں اور اس کے چنگل میں نہیں آئیں۔ اور اس کا مین ہدف اور اس کا مین ٹارگیٹ جو ہے شکیل بن حنیف کا، وہ کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہے، وہ ہمارے عام تبلیغی بھائی ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائی اتنا اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، لیکن علماء کے ساتھ جب تعلق رکھیں گے، ایک ایک مسئلے کے اندر علماء سے رجوع کریں گے، ہمیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے ہم فوراً علماء کے پاس جائیں اور اس کی وضاحت کریں، اس کی توضیح کریں، پوچھیں کہ مولانا مجھے یہ مسئلہ آیا ہے، میرے پاس یہ آدمی آیا ہے اور اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو یہ مہرہ بناتا ہے، اور اس نے اس مشن کی اور اس جو ہے گمراہی کی ابتدا وہیں سے کی تھی جہاں دہلی میں یہ تبلیغی مشن کی سرگرمیوں کے اندر داخل ہوا اور جڑا، اور وہاں سے چند تبلیغی بھائیوں کو لے کر اس نے گمراہ کیا، اور وہیں سے اس نے اپنے کارندے اور کارکنان تیار کیے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا مشن آگے چلایا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ کے متعلق کچھ معلومات ہوئی، حضرت مہدی کے متعلق کچھ معلومات ہوئی۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ، ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ کب ہوگا؟ کیا ابھی اس کا موقع ہے؟ لحظہ بھر، پل بھر ہم اگر تسلیم بھی کر لے کہ بھائی تو مہدی ہے یا تو عیسیٰ ہے، تو اس سے پہلے جیسے میں نے کہا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، حجاج کے مابین مقاتلہ ہوگا، 3 شہزادوں کے درمیان جنگ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، ایک حاکم کا انتقال ہوگا، یہ سب چیزیں تو وجود میں نہیں آئی، لیکن اشراط الساعات جو ہے، یعنی قیامت کی جو علامتیں، قیامت کی جو نشانیاں ہیں، اس میں سے کتنی نشانیاں ہیں ابھی تک؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمان کو دخان یعنی دھواں یہ بھر دے گا۔ اس کے اندر مختلف اقوال ہے، مختلف احادیث سے پتہ چلا، 3 قول علماء نے اور محدثین نے بیان کیے 3 احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ نمبر 1 کہ یہ دھواں جو ہے نکل چکا سرکار کے زمانے میں۔ نمبر 2 قرب قیامت یہ دھواں نکلے گا، اور زبردست حدیث کو منطبق کرتے ہوئے شارحین حدیث نے لکھا اس دھوئیں کا آدھا حصہ عہد نبوی میں نکل چکا اور ما بقیہ حصہ قرب قیامت نکلے گا۔ اب احادیث کے اندر انطباق پیدا ہو گیا، تو اب یہ کہیں سے نہیں بچا، اب یہ یوں نہیں کہہ پائے گا کہ پہلے یہ دھواں نکل چکا۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ نمبر 2 دابۃ الارض کا نکلنا، کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کی قد و قامت کے متعلق شارحین حدیث نے لکھا، اور الفاظ احادیث سے معلوم ہوا کہ جب وہ پہاڑ سے نکلے گا تو مکمل اسے پہاڑ سے باہر آنے میں 9 دن لگ جائیں گے۔
دوسری بات بیان کی کہ اس کی آنکھیں خنزیر جیسی ہوگی. تیسری بات اس کا رنگ ایک قول کے مطابق چیتے جیسا ہوگا اور ایک قول کے مطابق جتنے رنگ ہیں تمام رنگ اس جانور کے جسم پر اور جسد پر موجود ہوں. نمبر 4 اس کے 2 سینگ کے درمیان 5 میل کا فاصلہ یا ایک اونٹ کی جسامت کے بقدر فاصلہ ہوگا. تو کیا یہ جانور ابھی آ گیا ہے؟ اور وہ جانور جب نکلے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جسے ہم کہتے ہیں انگشتری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لے کر آئے گا. تو کیا ابھی عصا لے کر آیا ہے جس کے ذریعے وہ کفار کو ہکالے گا اور پٹائی کرے گا؟ اور جو انگشتری حضرت سلیمان کی احادیث سے پتہ چلا اس کے ذریعے وہ مسلمانوں پر علامت لگائے گا ان کے اسلام کی اور ان کے ایمان کی اور ان کے قرآن کو اور اللہ کے نبی کو خاتم النبیین ماننے کی. تو ابھی تک کیا وہ جانور نکلا ہے؟ ایک تو دخان ہو گیا، دوسرا دابۃ الارض ہو گیا. تیسری بات جو قرب قیامت ہوگی وہ یہ ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا. حضرت عیسیٰ تو دجال کے بعد تشریف لائیں گے. تو بتا بھائی شکیل تیرا دجال کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ اور اتنا سائلنٹ اور اتنا جو ہے متواضع اور تواضع والا اور اتنا جو ہے پولائٹ اور اتنا جو ہے لونلی دجال ہے کہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. کیا تیرے قید خانے میں ہے وہ دجال؟ ارے بھائی دجال کے معنی کیا؟ جو قرب قیامت انسانوں کو عقائد شرعیہ سے گمراہ کر کے جہنم کا ایندھن بنائے گا اس شخصیت کا نام دجال. بہرحال ابھی تک دجال کا ظہور نہیں ہوا. جب دجال کا ظہور ہوگا دجال نکلے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. اور حضرت عیسیٰ کی پھوک میں اللہ رب العزت نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی پھوک کا اثر ہوگا. اور ان کی پھوک کا اثر یہ ہوگا کہ کفار ان کی پھوک کو جو ہے سونگھ کر اور محسوس کر کے یا تو بے ہوش ہو جائیں گے یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. جبکہ شکیل بن حنیف کی پھوک میں یہ اثر نہیں. اور دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر گھبرائے گا جبکہ شکیل بن حنیف کو دیکھ کر دجال تو دور کوئی بڑا تو دور اس کی بیوی بھی نہیں گھبراتی اس کے بچے بھی نہیں گھبراتے اور اس کے کارندے تو اس کے پاس گھومتے پھرتے ہیں. اور مین پوائنٹ کی بات یہ ہے جو ابھی یاد آئی تو عرض کرتا چلوں. حضرت مہدی امامت پر کھڑے ہوں گے. نماز شروع ہونے کا وقت قریب ہوگا کہ پیچھے سے آواز آئے گی کہ تمہاری ہیلپ کرنے والا تمہاری نصرت کرنے والا اللہ کی جانب سے تمہاری امداد کرنے والا آ چکا ہے. جب دیکھا جائے گا تو 2 فرشتوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ نازل ہو رہے ہوں گے. اور اس پہلی نماز میں جب حضرت مہدی تقاضا کریں گے کہ حضرت آپ امامت کرائیے نا لیکن وہ پہلی نماز حضرت مہدی کی امامت میں ہوگی اور مقتدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. دیگر اس کے بعد جو نمازیں ہوں گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت میں ہوگی اور حضرت مہدی علیہ السلام مقتدی ہوں گے. تو او شکیل کب تو امام بنا اور کب تیرے پیچھے مہدی نے نماز پڑھی اور کب تو امامت کے مصلی پر تھا کہ نزول عیسیٰ ہوا؟ تو کہتا ہے کہ ایک جسم اور 2 جان ہے تو کہاں ہے؟ ثابت تو کر. یہ سب واقعات کہاں پیش آئے؟ پھر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قتل کریں گے تو حضرت عیسیٰ کی بھوک میں تو وہی تاثیر ہوگی جو دوسروں کے لیے لیکن اپنی بھوک سے اسے قتل نہیں کریں گے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کریں گے. اور جس جو ہے اسلحے سے جس اوزار سے قتل کریں گے اس کا خون ساری امت کو دکھلایا جائے گا حضرت عیسیٰ کی جانب سے اور امت کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. اب تک تو کانوں سے سنا تھا کہ اس کا قتل حضرت عیسیٰ کریں گے. آج آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ایمان کو مکمل کر لیا کہ آج دجال کا صفایا ہو گیا. تو بھائی کہاں تو نے دجال کا صفایا کیا؟ نمبر 2 حضرت عیسیٰ تھے تو نبی اور زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے لیکن بن کر آئیں گے سرکار کے امتی اور شادی بھی فرمائیں گے دنیا میں.
جو لڑکی کا تعلق جس کے ساتھ حضرت عیسیٰ شادی کریں گے شعیبی خاندان سے اور شعیبی قبیلے سے ہوگا۔ تو حنیف، یہ شکیل بن حنیف ہے، اس نے تو 2-3 شادیاں کی ہیں، عیاش قسم کے آدمی نے۔ کوئی بیوی کے متعلق یہ بات موصول نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے اس قبیلے سے ہو جس قبیلے سے حضرت عیسیٰ کے ہونے والی بیوی ہو۔ بہرحال انہی چند گزارشات کے بعد اب جو ہے برکات کا زمانہ آیا مسلمانوں کی، اور کیسی برکتیں احادیث سے پتہ چلا، اور مضامین احادیث سے پتہ چلا کہ ایک انار کے اندر اللہ رب العزت وہ برکتیں ڈالیں گے کہ خاندان کے خاندان اس انار سے سیراب ہو جائیں گے، اس انار کے عرق سے، اس کے رس سے۔ اور اس انار کے چھلکے کا عالم یہ ہوگا کہ کئی نوجوان اور کئی لوگ اس کے چھلکے کے اندر سایہ فگن ہو جائیں گے، سایہ حاصل کریں گے۔ تو آج کل کے انار تو ایسے ہے کہ ہمارے ہاتھ تک کو سایہ نہ ملے، تو کہاں پھر لوگ کے لوگ اس سے سایہ حاصل کریں گے۔ آج کل کے انار میں سے ایک گلاس رس نہیں نکلتا، تو کہاں پھر جو ہے گلاس کے گلاس رس نکلیں گے۔ یہ سب باتیں اس لیے بتلائی جا رہی کہ ہم ذہن میں رکھیں، یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، تو ہمیں یہ سب باتوں کو جاننا چاہیے، اور ہمیں جو ہے اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے ہمیں موازنہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اور شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے، اس موقع پر ایک شعر یاد آ رہا ہے، سنا دو۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ ختم نبوت پر ہمارا ایمان اور ہمارے جذبات کیسے ہونے چاہیے؟ ختم نبوت پر ہماری پکڑ اور ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ محمد کا تقدس ہے، یہ محمد کے تقدس پر ضرب لگا رہا ہے، اپنے آپ کا نبوت کا دعویٰ کر کے اور اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ ثابت کر۔ تو محمد کے تقدس پر جب بات آئے گی تو ہم ایسی ضرب لگائیں گے علم کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے۔ اگر اللہ نے قوت دی، اللہ نے قوت دی تو قلم کے ذریعے، کہ ان کے جو ہے دہن سے اور ان کے منہ سے اور ان کے جبڑوں سے ان کی زبانیں کھینچ لیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ برکات کا اور ثمرات کا عالم کیا ہوگا دجال کے جانے کے بعد۔ نمبر 1 یہ انار والی بات سنائی۔ نمبر 2 ایک اونٹنی یا ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ سارے کے سارے قبیلے اور خانوادے اس کے دودھ کے لیے کافی ہوں۔ آج ایک اونٹنی اور ایک گائے اتنا دودھ نہیں دیتی کہ قبیلہ تو دور 5 لوگوں کو سیراب کر سکے۔ ایک بکری کے دودھ دینے کا عالم یہ ہوگا دجال کے جانے کے بعد اور حضرت عیسیٰ کے اس کو قتل کرنے کے بعد، کہ ایک بکری ایک فیملی کے لیے، یعنی ماں باپ ایک آدمی کے بیوی بچوں کے لیے کافی ہوگا۔ آج ایک بکری کا دودھ ایک انسان تک کو کافی نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ہی مسیح ہوں اور میں ہی مہدی ہوں؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا جسد تو مہدی کا ہے، میرے اندر جو روح پرواز کر، میرے اندر جو روح جاگزین ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے؟ حضرت عیسیٰ کا قد و قامت کہاں اور اس بدبخت کا قد و قامت کہاں؟ حضرت عیسیٰ کا حسن و جمال، حضرت مہدی کا حسن و جمال، اور اس کی بدصورتی اور اس کا ملعون جسم اور اس کا ملعون جسد کہاں؟ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اس فتنے سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے ربط کو علماء کے ساتھ بڑھا دیں۔ اور علماء بھی کون سے ہو؟ یہاں ایک بات بتاتا چلو، علماء بھی علماء ربانیین ہوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں۔ ہم برابر اس عالم دین کی بھی غور و خوض کر لیں۔ غور و خوض کا مطلب یہ نہیں کہ امام صاحب کہاں جاتے ہیں، مؤذن صاحب کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کب کہاں دوستوں میں گھومتے ہیں۔ غور و خوض یعنی چغل خوری اور ان کی جو ہے پیچھا نہیں کرنا ہے، ان کا جو ہے ان کا تعاقب نہیں کرنا ہے۔ یہ غور و خوض کرنی ہے کہ کیا یہ ہمارے ہی ادارے سے فارغ ہوئے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے ادارے سے فارغ ہوئے ہیں، یہ ہماری کوئی معتبر شخصیات کے پاس پڑھ کے آئے ہیں۔ بس اتنی بات معلوم کر کے ہمارے پاس اگر کوئی بھی آتا ہے اس قسم کی دعوت لے کر،
ہمیں سیدھا یوں ہی کہنا ہے کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے، لیکن آپ ہمارے عالم دین کے پاس چلیے، آپ ہمارے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلیے، پھر دیکھنا آپ اپنی آنکھوں سے کہ اپنے پیر ہاتھوں میں لے کر بھاگے گا، اور وہ کیسے بھاگے گا؟ جب آپ عمل کرو گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس فتنے سے بچنے کی توفیق صحیح عطا فرماوے، اور حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا مصداق بنائے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی شرح کی جاوے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔